6% اس وقت سرکاری ملازم ہیں. 15 لاکھ کی آبادی میں 54,000 سرکاری ملازمین ہیں. سر جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ہم نے 16,645 پوسٹوں کی ڈیمانڈ کی تھی کریشنز کی. جو عرصہ پچھلے 20 سال سے انفراسٹرکچر گلگت بلتستان میں بنا ہے ان کا PC4 جو ہے یہ جو انہوں نے شرط لکھی ہے کہ گریڈ 1 کی کریشن بھی ہم نے فیڈرل فائنانس سے لے. تو سر کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ گلگت بلتستان کو لیجسلیٹو اٹانومی ملی ہوئی ہے. 61 امور کے اوپر یہ ایوان قانون سازی کر سکتا ہے، لیکن اس قانون سازی کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فسکل اٹانومی نہیں ہے. جب ہمارے پاس فسکل اٹانومی نہیں ہے تو وہ تمام جو امارات بنتی ہیں ان امارات کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں. یہ کسی حکومت پہ کسی پارٹی پہ بات نہیں ہے. ہم جو بھی PC4 فیڈرل فائنانس کو بھیجتے ہیں عرصہ دراز سے، اگر ہم نے 200 پوسٹوں کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں 40 ملتی ہے. ہم نے 250 پوسٹوں کی ڈیمانڈ کی ہوتی ہے تو ہمیں 30 ملتی ہے. تو ہر سال وہ ریشو جو ہے وہ پائل اپ ہوتا ہے. اس وقت بھی جناب اسپیکر جب ہم 16,000 کی ڈیمانڈ انیشیلی لے کے گئے تو وہاں بتایا گیا کہ آپ اس کو ریشنلائز کریں. ہم واپس آ کے ہم نے 13,000 کی ڈیمانڈ کی. 13,000 میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اس کو آپ کو مرحلہ وار دیں گے. اس کے پہلے مرحلے میں 3964 یا 3914 پوسٹیں ہمیں ملیں. ساتھ یہ قدغن بھی لگائی گئی کہ آپ اس کو اپنے ریسورسز سے میٹ کریں گے. تو سر اس کے اوپر جب ہمارا اپنے ریسورسز کی بات آتی ہے تو ہمیں اگر 47 ارب کا نان ڈیولپمنٹ بجٹ ملتا ہے تو پچھلے سال ہم نے تقریباً 41-42 ارب روپے تنخواہوں میں دیے. میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اگر ہم کل کی جو فیڈرل کے اندر ملازمین کی تنخواہوں میں ریز دی گئی ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارا تقریباً 52-53 ارب روپے تو صرف ملازمین کی تنخواہوں میں جاتا ہے، جبکہ ہمارا اسپیس 51 ارب کا ہے وہاں سے انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ. اس کے اوپر ہم نے کام کیا اور کام کر کے 3 اپریل کو ہم نے ایک سمری انیشیٹ کی کہ ایلوکیشن آف ریسورسز فیڈرل گورنمنٹ کی طرف یہ لے کے جانے کے لیے کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ کوئی فائنینشیل ایگریمنٹ کریں جس طرح آپ نے AJK کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ فائنینشیل ایگریمنٹ یہ ہے انہوں نے انیشیلی 1991 میں ایک فائنینشیل ایگریمنٹ AJK کے ساتھ کیا. اس وقت یہ طے ہوا کہ اس وقت کے بلوچستان کے NFC شیئر کا 2.64% پروپورشنیٹ جو ہے وہ AJK کو دیا جائے گا. اسی ایگریمنٹ کو 2018 میں فیڈرل نے ریوائز کیا AJK کے ساتھ اور اب وہ 3.64% فیڈرل ڈیویزیبل پول میں سے AJK کو جا رہا ہے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری جس پارٹی کی وفاق میں حکومت آئے گی جون کے مہینے میں اس نے کشکول لے کے ایک اچھی سدا وہاں لگانی ہے اور انکریمنٹل ہمیں مل جائے گا. جیسے 32.5 تھا ہمارا پہلا سال تھا، ہم نے بھی گورنمنٹ سنبھالی تھی، اس کو 47 ارب کیا گیا. اگلے سال میں وفاق میں ہماری گورنمنٹ نہیں رہی، اس کو 47 ہی اسٹک رکھا گیا. اس سال 3 ارب روپے ابھی سنا ہے کہ ابھی تک ہمیں فارملی کمیونیکیٹ نہیں ہوا تو 3 ارب روپے بڑھا دیے گئے ہیں نان ڈیولپمنٹ بجٹ. بنیادی طور پہ یہ تنخواہیں یہ جو پروونشل سروس چارجز ہیں اس کے اوپر ہم اپنی کوشش یہ کر سکتے تھے کہ ہم GBRA لے کے آئے کہ اپنے ریونیوز تھوڑے بڑھائیں. پہلے سال میں ہمارا جو ریونیو تھا وہ 66 کروڑ روپے تھا. دوسرے سال میں ہم نے اس کو کوشش کی 1.54 کروڑ. ہمارا اس دفعہ کا ٹارگٹ 3.5 ارب تھا لیکن شاید ہم 3.5 ارب میٹ نہ کر پائیں، لیکن 2 ارب پلس ہمارا اپنا ریونیو کلیکٹ ہوگا. تو جناب اسپیکر اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو نقطہ ہے اس نقطے کو متفقہ طور پہ پہلے تو اس قرارداد کے متن پہ مقتدر ایوان کی توجہ نہیں بلکہ مقتدر ایوان متفقہ طور پہ یہ قرار دیتا ہے کہ ہمیں فسکل اٹانومی دی جائے. اس کے لیے جو راستہ ہم نے پرووائڈ کیا ہے، میں نے جس سمری کا آپ کو ذکر کیا، 28 اپریل کو ہماری فیڈرل فائنانس ڈویژن کے اندر ایک تفصیلی نشست ہوئی. اس سے پہلے 27 دسمبر کو فیڈرل فائنانس منسٹر کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی جس میں آپ خود بھی ساتھ تھے، ہمیں کوئی ونڈو نظر آنا شروع ہوئی تھی. یہ جو 28 اپریل کو میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے یہ بات رکھی وہاں پہ کہ آپ فیڈرل ڈیویزیبل پول کے اندر گلگت بلتستان کا ایک ڈیٹرمنٹل شیئر جو ہے وہ مختص کریں. جب ایک شیئر مختص ہوگا تو اس کے اوپر ہم نے اس میں سے ڈیولپمنٹ میں کتنا دینا ہے، ہم نے اس میں سے ریکرنگ میں کتنا دینا ہے وہ ہم طے کریں گے. اس کے بعد کم از کم ہم یہ محسوس کریں گے کہ یار گلگت بلتستان کے اندر اپنے امور چلانے کے لیے ہمیں خود بھی کچھ کمانا ہوگا.
اگر ہم این ایف سی کا پرسپیکٹو شیئر جو این ایف سی کے 4 انڈیکیٹرز ہیں، آبادی، پاورٹی اینڈ ریموٹنس، ریونیو کلیکشن اور انورس پاپولیشن ڈینسٹی، ان 4 انڈیکیٹرز کے اوپر این ایف سی کا شیئر ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ ہم نے ایک پرسپیکٹو ورکنگ کی کہ ہم اگر ان انڈیکیٹرز کو سامنے رکھ کے اپنا شیئر ڈٹرمن کرائیں تو وہ 147-48 ارب تک جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر سر میری گزارش کل بھی یہ تھی کہ اس ایوان کو اگر قرارداد پاس اسمبلی بنانا ہے، ہم یہ قرارداد پاس کر کے صرف بھیجنا ہے، اس سے کوئی معاملات نہیں ہوں گے۔ لیکن جو ہم نے پہلے ڈیمانڈ کی ہے اس سمری کے اندر، جو کہ ہم نے فارملی منسٹری آف کشمیر افیئرز کو بھی جو ہے وہ دی ہے، اس کا مراسلہ بنا کے بھی بھیجا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسی کے حوالے سے فیڈرل فائنانس میں بھی بیٹھے ہیں۔ اس میں ہم نے 3 گزارشات کی ہیں۔ پہلی گزارش ہم نے یہ کی ہے کہ گرانٹ دیا جائے ڈیو شیئر کے حساب سے، پرسپیکٹو شیئر کے حساب سے، این ایف سی کی انالوجی کو دوسرے صوبوں کو جو دیے جاتے ہیں۔ آئینی قدریں ہو سکتی ہیں، قانونی قدریں ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہوتا ہے تو فائنینشیل ارینجمنٹ ود فیڈرل گورنمنٹ آن لائنس آف دیٹ آف اے جے کے، جو میں نے ابھی گزارش کی۔ تیسری، اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس چیز کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی جائے، جس کے اندر کشمیر افیئرز کے نمائندے بھی بیٹھیں، ایوان کے نمائندے بھی بیٹھیں اور فیڈرل فائنانس کے نمائندے بھی بیٹھیں۔ اس قرارداد کو اگر ہم ان 3 چیزیں جو ہم آلریڈی وہاں ٹیک اپ کر چکے ہیں، اس کے ساتھ سنک کر دیتے ہیں اور قرارداد متفقہ طور پہ پاس کرتے ہیں، اور ہم اپنے طرف سے، ایوان کی طرف سے اس کمیٹی کے لیے اراکین بھی یہاں سے نامزد کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی ورکبل میری نظر میں سر سولوشن ہے۔ نہیں تو وہ سے منسٹر صاحب